والدین نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ والدین کا ایک رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ والدہ نے ڈیورس لے لیا تھا، میری 4 سال عمر تھی اس ٹائم۔ تو والدہ نے جب ڈیورس لیا تو پھر اس کے بعد والد نے بھی تھوڑا عرصہ کے بعد اور شادی کر لی۔ السلام علیکم ناظرین، طاہر اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو ایسے نوجوان سے تعارف کروا رہا ہوں جو اپنے مثال آپ ہیں۔ معذوری ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور اتنے مشکل ترین حالات کے باوجود ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں۔ ویسے تو زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ کہانیاں ہوتی ہیں، کچھ سٹوری ہوتی ہے، لیکن ان کی جو سٹوری ہے وہ انتہائی دل کو چھو جانے والی ایک سٹوری ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ جنید ملک صاحب ہیں اور کہوٹہ سے بلانگ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دکان بھی یہ کر رہے ہیں اور یہ ان کا گھر ہے جہاں پہ ہم انٹرویو کر رہے ہیں ان کا۔ تو ان کے گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور ان کی سٹوری کیا ہے یہ خود اپنی زبانی سنائیں گے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اور سنائیں، صحت کیسی ہے؟ اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ۔ تو یہ آپ جو دکان کر رہے ہیں یہ تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ مجھے الحمدللہ دکان کرتے ہوئے آج 10 سال ہو چکے۔ تو گھر میں آپ یہاں پہ جو رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ پہلے تو 2 سسٹر تھی میرے ساتھ، تو ابھی تو میں اکیلا رہ رہا ہوں۔ 2 سسٹر تھی، اللہ کا شکر ہے۔ ایک سسٹر کی میں نے شادی کر کے 1 سال پہلے اس کو اپنے گھر کا کر دیا، اور ایک سسٹر میری طرح ہی ہے، معذور ہے وہ بالکل، تو وہ سسٹر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، انہوں نے ہی رکھا ہوا ہے اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو آپ کے والدین جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ والدین نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ والدین کا ایک رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ والدہ نے ڈیورس لے لیا تھا، میری 4 سال عمر تھی اس ٹائم۔ تو والدہ نے جب ڈیورس لیا تو پھر اس کے بعد والد نے بھی تھوڑا عرصہ کے بعد اور شادی کر لی۔ ہم کو دادی دادا نے سنبھالا اور یہاں تک پہنچایا۔ اللہ جنت بخشے میری دادی جان کو، دادا کو، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج میں جو کچھ بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، میں دادی دادا کی وجہ سے ہوں، اور انہوں نے میری بہت دیکھ بھال کی اور بہت سنبھالا مجھے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد معاملات بس آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتے ہیں۔ گھر میں چاچے تھے، وہ بہت کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ جب ان کی شادیاں ہوئی، پھر وہ اپنے گھر والے ہوئے، جب انہوں نے پھر کہا کہ بھائی آپ اپنا الگ سسٹم کریں، پھر آئے روز گھر میں نئی بات پہ جھگڑا، پھر ہم کو گھر سے نکال دیا گیا۔ تو تقریباً آج 5-6 سال ہو چکے، کوئی رشتہ دار، کوئی اس طرح کوئی فیملی ممبر میرے ساتھ، نہ کوئی مجھے کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی دیکھنے آتا ہے کہ کس حال میں جی رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس طرح رہ رہے ہو۔ بس میرے دوست بہت اچھے ہیں، میرے جو آس پاس کے پڑوسی ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے کہ ان کی وجہ سے یہ جو بھی میرا نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت پوزیشن یہ ہے ان کی کہ بالکل یہ ہل جل بھی نہیں سکتے، بالکل معذور ہیں۔ اور یہ جو ہم آپ کو دکھائیں گے، ہمارے کیمرہ مین اگر یہ دکھائیں جس گدے پہ یہ سوتے ہیں، تو یہ ایک گدا ہے اس کا الیکٹرک سے چلنے والا۔ یہ سوتے ہیں کیونکہ یہ بالکل اپنی کروٹ بھی نہیں لے سکتے، تو کروٹ بدلنے کے لیے یہ ہے کہ یہ الیکٹرک گدا ہے
کسی دوست نے انہیں گفٹ کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت پوزیشن ان کی یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی دکان کر رہے ہیں, ہمت نہیں آ رہی انہوں نے. اچھا دکان پہ یہ ہے کہ یہ خود جو ہے یہ کچھ بھی نہیں, نہ چیز اٹھا سکتے ہیں, نہ کسی کو دے سکتے ہیں, نہ پیسے گن سکتے ہیں. اس کے باوجود کس طریقے سے ان کا نظام چل رہا ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں. بس الحمدللہ اللہ پاک ہے نظام چلانے والا ہر انسان کا. اور میں یہ زندگی میں کہتا ہوں کہ کبھی ہمت مت ہارو. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہاتھ پھیلاؤ تو اس اللہ کے آگے جو سب کو دیتا ہے, جو پوری کائنات کا مالک ہے. تو باقی یہ جو نظام ہے یہ تو سب اللہ کے ہیں. ابھی دیکھیں کہ مجھے شام کو دوست چھوڑنے آتے ہیں, گھر تک چھوڑتے ہیں, اور مجھے یہاں بٹھا کر ایک دوست میرے ساتھ رہتا ہے, کوئی نہ کوئی دوست, کوئی 2 دن ایک رہتا ہے, 2 دن ایک, اس طرح کر کے وہ گزارا کرواتے ہیں میرے ساتھ. تو اس طرح میری زندگی گزری ہے. صبح ہوتی ہے پھر ایک دوست آتا ہے, وہ مجھے یہاں سے لے کے جاتا ہے دکان تک. تو اس طرح میں اپنے معاملات زندگی چلا رہا ہوں الحمدللہ. کہ مجھے اس حساب سے دیکھا جائے تو اگر دوست اتنا ساتھ دے رہے ہیں میرا کہ وہ میرے لیے میرے خونی رشتوں سے بڑھ کر ہے, اتنا زیادہ وہ میری کیئر کرتے ہیں, ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو ناظرین دیکھیں, ابھی یہ ہے کہ اتنے مشکل ترین حالات کے باوجود انہوں نے ہمت کبھی نہیں آ رہی. اور الحمدللہ یہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. اور ان کی دکان میں جو بھی بندہ جاتا ہے اپنی خود جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہے چیز, اور ان پیسے جو ہے وہ ان کو دے دیتا ہے. اور جو سامان دینے والے ہیں سیلز مین آتے ہیں, وہ بھی سامان سارا سیٹ کر کے جاتے ہیں. اس طرح ان کا نظام چل رہا ہے. تو جو ایک انتہائی قریبی رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ اگر چھوڑ جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کا ساتھ تو نہیں چھوڑتی نا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ تو مایوس نہیں ہوئے, اور انہوں نے ہمت نہیں آ رہی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حوالے سے ان کی مدد کی ہے, اور آج الحمدللہ یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو والدین نے آپس میں اگر ڈائیورس ہو گئی تھی تو والدہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی کوئی سپورٹ کرتے ہیں, یا والد صاحب جو ہے سپورٹ کرتے. والد نے اپنی شادی کر لی, والدہ نے اپنی کر لی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آ رہی. ابھی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ ان کے ہاتھ ہل سکتے ہیں, نہ پاؤں ہل سکتے ہیں, صرف ان کا جو ایک دماغ ہے وہ کام کرتا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھے انداز کے ساتھ. اب میری پہلے ان سے بات ہوئی تو یہی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے اس پہ بھی میں بہت شاکر ہوں. تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہی بات ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی مدد کی ہے الحمدللہ. کچھ ایسے جو مخیر حضرات ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے. تو سب سے زیادہ بڑھ کے یہ ہے کہ پرابلم ان کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ ابھی گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی. کچھ دوست آتے ہیں ان کو مطلب کھانے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ, کیونکہ یہ خود بھی کھا نہیں سکتے. تو کیسے کھانے کا کیسے کرتے ہیں آپ؟ بس دوست اور بھابھی ہوتے ہیں تو وہ کھلا دیتے ہیں. کبھی بس اسی طرح دن گزر جاتا ہے. اگر دوستوں کا ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ ہوتا ہے, کبھی کبھی اسی طرح دن گزر جاتا ہے. تو بس میں زیادہ تو نہیں کہتا, لیکن ہر کسی انسان کا ایک دل ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو, اپنا سسٹم ہو, ایک فیملی ہو. تو میں اپنی بہن کے لیے جو بھی کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میری بہن کی کوئی زندگی بن جائے. میری جو معذور بہن ہے وہ ابھی ان کے ساتھ رہ رہی ہے, یہ ان کی نیکی ہے کہ وہ جو دوسری بہن کے سسرال والے انہوں نے رکھا ہوا ہے, اللہ پاک ان کو خوش رکھے. لیکن میں اسی تگ و دو میں اس کوشش میں ہوں کہ کوئی ایسی فیملی یا کوئی لڑکی مل جائے جو ادھر گھر آ کے گھر سنبھال لے اور ساتھ میری بہن کو بھی سنبھال لے, تو جس سے ہمارا گزارا ہو سکے. ناظرین یہ ان 3 بہن بھائی تھے. ایک بہن جو بالکل ٹھیک تھی, ان کی شادی انہوں نے خود کر کے دی ہے, والدین بھی چھوڑ گئے تھے, دونوں نے اپنی اپنی شادی کر لی تھی, انہوں نے شادی خود کی ہے.
تو اس کے علاوہ ایک اور معذور بہن ہے جو وہ بہن لے کے گئی ہے، ابھی یہ اکیلے ہیں گھر میں. تو ان کا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت اگر قربانی دینا چاہے تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو یہ اس گھر کو سنبھالے، ان کے ساتھ نکاح کرے. یہی بات ہے نا؟ جی بالکل، جو سنت طریقہ ہے وہی ہے. تو بات یہ ہے کہ نہ تو میں یہ سب جو مجھے لوگ بھائی بہن جو بھی دیکھ رہے ہیں، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، نہ کسی کو کہتا ہوں. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. ہر کسی کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو. اسی طرح میری بھی ایک خواہش ہے. میں نے بہت سے ایسے اس دور میں دیکھے ہیں بندے، ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنا سب کچھ، اپنی زندگی چھوڑ کر ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا. میں خود دیکھتا رہتا ہوں، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کوئی اس طرح کا کوئی ہو جائے نظام میرا بھی. لیکن بات یہ ہے کہ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا. میں نے اللہ کے آسرے پہ چھوڑا ہوا سارا کام. اگر میری بہن نہ ہو تو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اور صرف بہن کے لیے کہتا ہوں کہ چلو میری بہن گھر آ جائے، میری بہن کو کوئی سنبھال لے، جو ہمارا گھر بنا رہے. الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ ہر چیز گھر میں ہے، سب کچھ ہے. تو یہ جو مکان ہے، یہ کرائے والے یا جس طرح بھی، اصل مکان جو ہمارا ہے وہ تو قبر ہی ہے. یہ تو دنیا میں عارضی رہنے کے لیے ٹھکانے ہوتے ہیں. یہ آج کرائے پہ کیا پتہ کل اللہ کرے اپنا مکان ہو جائے، اور وہ ہو بھی جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں وہ مجھے لے کر دیں گے مکان. لیکن بات وہی ہے کہ جب فیملی ہو بندے کی اپنی، تو بندے کے دل کو سکون ہوتا ہے. ایک گھر بنا ہو، سارا سسٹم ہو. دوست مجھے کب تک سنبھالیں گے؟ آخر کب تک؟ یہ ان کی نیکی ہے کہ انہوں نے مجھے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے، یہاں تک لے کر آئے. تو یہ ان دوستوں کی بہت بڑی نیکی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر آتے ہیں، پھر مجھے یہاں آ کر وہ میری دیکھ بھال کرتے ہیں. ان کو کیا لگے جب سکے رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے. تو بالکل جی، بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی تک آپ مایوس اگر نہیں ہوئے ہیں اس کی ذات سے، آپ جو کچھ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پورا کرتی ہے. اور ویسے بھی انسان جو پازیٹیو سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ، یہ یونیورس جو ہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے نا، وہ اس ڈیوٹی پہ لگ جاتا ہے اور انسان کا کام بالکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور پورا کرے گی انشاءاللہ. تو ناظرین، باقی یہ ہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ جائے گا. تو ہم ان کے ساتھ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں، کہوٹا میں ان کی دکان ہے، بالکل ہائی اسکول، بوائز ہائی اسکول کے ساتھ ہی، مین کلر روڈ پہ. تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی مخیر حضرات ان کی مدد کرنا چاہیں، سپورٹ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تو کوئی مدد کرے. تو جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ کتنے عظیم لوگ ہیں ایسے. اور ان کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. الحمدللہ یہ جو کچھ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پورا، اس کی ذات پورا کرتی ہے الحمدللہ. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اب بھی سوچ رہے ہیں انشاءاللہ یہ پورا ہوگا. مجھے بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.